صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي والا سے آپ نے بھی سید علی حسین شاہ صاحب کا کافی سماعت فرمایا. بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ اولیاء میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اور ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے. صرف ایک بات عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. دعا کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کا شان نزول پیش کرتا ہوں. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا ظاہری دشمن ہے. یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس آیہ کریمہ کا شان نزول بھی سن لیں. یعنی جو بھی آیت آتی کسی موقع مال کے مطابق آتی، اس کا کوئی نہ کوئی شان اور موقع مال اور سیاق و سباق ہوتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سن رہے تھے کہ سچے لوگوں کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. آپ نے فوراً پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائے، آپ صحن میں آرام فرما رہے تھے. وہ رات 14 کے چاند کی رات تھی. میں ایک نظر 14 کے چاند کی طرف دیکھتا تو دوسری نظر مدینے کے چاند کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے فَإِذَا هُوَ احسن اندی من القمر، کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مدینے کا چاند جو تھا وہ 14 کے چاند سے زیادہ چمکا. سبحان اللہ. اے جو مہر و ماہ پہ اطلاع آتا نور کا، بھی کہ تیرے نام کی ہے اشتہارہ نور کا. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. ارے چاند کے منہ پہ چھایا اور میرے حضرت کا چہرہ. سبحان اللہ. پنجابی شاعر اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے ہی چھلے، لوکی لب دے رب نو انہوں رب اس نیڑے. شانہ اس دیاں سب تو اچھیاں، بلے 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 سائیں سونے اور بھی ہو سن پر اس تو تھلے. صرف چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کوئی کسی قسم کا معجزہ طلب نہیں کیا. اور حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے آخری نبی کی نشانیاں بھی پڑھ رکھی تھی. فوراً پکار اٹھے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. بات جو آپ تک پہنچانا مقصود ہے اس کا شان نزول وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ان کا گوشت نہ کھاتے تھے اور دودھ نہ پیتے تھے. دین مسلم میں تھے دونوں چیزیں حرام سمجھی جاتی ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبھی وجوہات کی بنا پر ان دونوں چیزوں کو ترک کیا. آپ کی امت بھی ان کا گوشت نہ کھاتی تھی اور دودھ نہ پیتی. سوچا کیونکہ عالم دین تھے کہ دین اسلام میں یہ دونوں چیزیں کھانا کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں. کسی کی
مرضی ہے ان کا گوشت کھائے دودھ پیے، نہیں مرضی نہ کرے، کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. لیکن دین مسلم میں یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. آپ نے سوچا اس طرح دین مسلم بھی مدد رہے گا اور دین اسلام میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ اس کا شان نزول ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، تمہارا ظاہری دشمن ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاؤ اور دودھ بھی. حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کا گوشت بھی کھایا اور دودھ بھی پیا. آخری جو جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ان کو آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے. جو مسئلہ میں استنباط کرنا چاہتا ہوں، جو مسئلہ تمہارے تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی دین میں کوئی چیز حرام ہو اور دین اسلام میں مباح و جائز ہو، کوئی فرض نہ ہو، کوئی واجب نہ ہو، لیکن کوئی بندہ اس لیے نہیں کرتا کہ فلاں دین میں یہ حرام ہے، دین اسلام میں کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، تو اس چیز کا کرنا اس پر فرض اور واجب ہو جائے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام پر ان کا گوشت کھانا اور دودھ پینا فرض اور واجب ہو گیا، آپ نے ان کا گوشت بھی کھایا اور دودھ بھی پیا. آگے جو مسئلہ اس سے میں لے کر چلنا چاہتا ہوں وہ 11ویں شریف کے حوالہ سے ہے کہ 11ویں شریف کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. کسی کی مرضی ہے کرے، کوئی نہ کرے. لیکن اگر کوئی اس لیے نہیں کرتا کہ فلاں دین میں یہ حرام ہے تو اس پر 11ویں شریف کا کرنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، اسلام میں دو چیزیں ہیں شریعت نے جن کا ذکر کیا، ایک حرام اور ممنوعات ہے اور ایک فرائض اور واجبات ہے. فرائض اور واجبات جن کے کرنے کا حکم دیا، حرام اور ممنوعات جن کے نہ کرنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ہم پر فرض ہے جن کا حکم آ گیا، اور جن سے منع کر دیا گیا وہ حرام ہے. شراب کا پینا، جوا، سود، اس طرح کی جتنی بھی ممنوعات ہیں ان کا ذکر قرآن میں آ گیا. ایک چیز ہے مباح اور جائز، جس کے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑنے کا حکم دیا. مثال کے طور پر مباح اور جائز کی آپ کو میں مثال پیش کرتا ہوں. مولانا ثناء اللہ پانی پتی سے کسی نے پوچھا، ہم یہ شیروانی پہنتے ہیں، یہ واسکٹ پہنتے ہیں، یہ جوتا آج کل جو استعمال ہوتا ہے، یہ پمپ جوتا جس کو بولتے ہیں، مکیشن یہ پہنتے ہیں، ہم پان کھاتے ہیں، کیا یہ چیزیں حضور نے استعمال کی اور یہ جائز ہے یا ناجائز؟ آپ چھوٹا سا جواب دیتے ہیں، ضروری بات رکھو کہ میرے آقا نے فرمایا جن چیزوں سے منع نہ میں کروں وہ تمہارے لیے مباح ہے اور جائز ہے. مباح ہے اور جائز ہے، تم پر اس کا کرنا نہ ضروری ہے، تمہاری مرضی ہے. تم شیروانی پہنو، تمہاری مرضی ہے. تم یہ پمپ جوتا پہنو، باسکٹ پہنو، نہیں مرضی تو نہ پہنو. یاد رکھیے، فرائض اور واجبات کی دلیل ہوتی ہے، حرام اور ممنوعات کی دلیل ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نماز فرض ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، فلاں چیز حرام ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے. لیکن اگر بندہ کہے کہ یہ چیز مباح و جائز ہے، اس کا کرنا فرض نہیں ہے، تم پر واجب نہیں ہے، تو دیکھنا پڑے گا اس میں کوئی علت تو حرام والی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم 11ویں شریف میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا پڑھنا جائز، ناخوانی کرتے ہیں، ناخوانی کا کرنا جائز، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کا کرنا جائز. اس میں کوئی ہر چیز ایسی نہیں جو حرام ہے. تو ان تمام چیزوں کا مجموعہ جو ہے
وہ 11ویں شریف کھلاتا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ حرام ہے تو دلیل تو اس کے ذمہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ تم 11ویں کرتے ہو دلیل آؤ تو ہم کہیں گے بندہ خدا دلیل تو تمہارے ذمہ ہے. ہم اس کو مباح جائز سمجھ رہے ہیں, کوئی فرض نہیں کہہ رہے. تم اس کو حرام کہتے ہو, دلیل ہوتی ہے فرض کی, واجبات کی یا حرام اور ممنوعات کی. تم اس کو حرام کہہ رہے ہو, تمہارے ذمہ دلیل ہے. ہمارے ذمہ اس کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. سبحان اللہ. بات تو سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. محبوب سبحانی نے اپنے مریدوں سے یہ فرمایا کوئی دن مقرر کر لیا جائے. تم دور دراز سے میرے پاس آتے ہو, کوئی ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھا, کوئی یہ وقت نہیں تھا کہ میسج کر دیا جائے فون پر. ایک دن مقرر کر لیا جائے. مریدوں نے عرض کی یا حضرت آپ باطن بھی علم رکھتے ہیں, ظاہر کا علم بھی رکھتے ہیں, آپ خود ایک دن مقرر کر دیں. آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں. سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی. حضرت ابراہیم پر آگ کو گلو گلزار کیا گیا, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں. حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا, راستہ بنا دیا گیا, دن 10ویں کا تھا, رات 11ویں کی تھی. آپ نے فرمایا کہ دن 10ویں کا ہوگا, رات 11ویں کی ہوگی. جو بھی محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تب سے مشہور ہو گیا 11ویں والا پیر, 11ویں والا پیر. تو یہ مباح ہے, جائز ہے, اس میں وعظ و تبلیغ کی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے. اس میں کوئی ایسا کام نہیں جو کہ حرمت والا, جو کہ حرام ہو. تو سامعین محترم کوئی ایسی علت بھی نہیں ہے. دیکھو کہتے ہیں نا شراب کا ذکر آیا قرآن میں حرام ہے, ہیروئن کا کہاں سے آ گیا؟ بات لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تو سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو حضور کا یہ فرمان ہے کہ ہر چیز جو سکر پیدا کرتی ہے, نشہ اور چیز وہ حرام ہے. تو اس میں علت نشہ ہے, تو اس میں کوئی علت حرام والی نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی ہے, وعظ و تبلیغ کی جاتی ہے. تو سامعین محترم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا دن 10ویں کا ہوگا, رات 11ویں کی ہوگی. جو بھی میرے دروازے پر آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور محبوب سبحانی کے متعلق آپ سن رہے تھے کہ ولایت کیسے ملی, علم, عمل, اللہ کا فضل. فرمایا درست العلم تحصیل تو خطبہ, علم پڑھ پڑھ کے میں مقام قطبیت پر فائز ہوا. اور آج کل یسرن قرآن بعد میں پڑھتے ہیں, قطبیت کا دعویٰ پہلے کرتے ہیں. تو پھر یہ مقام حاصل کیا کہ جب چور چوری کی نیت سے آیا, اندھا ہو کر کچھ نہ پایا, حضور غوث پاک نے اپنے مریدوں سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس چور کو دیا جائے. عرض کی حضور کیا دیا جائے؟ فرمایا وہ دیا جائے جو دونوں جہاں میں اس کے کام آئے. کیا یاد کرے گا؟ آیا تو چور تھا مگر جب گیا تو کچھ اور تھا. آیا تو چوری کی نیت سے, گیا تو خطب کی حیثیت سے, آیا تو منکر ولی تھا, جب گیا تو دیوانہ غوثے جن. سبحان اللہ. آج کا یہ پروگرام قاری صاحب نے 11ویں شریف کے وعدہ سے منعقد کیا. مجھے یاد ہے کہ قبلہ وجی علیہ رحمہ کے ساتھ 1-2 مرتبہ میں بھی قاری صاحب کی اس مسجد میں آیا. تو آج انہوں نے پھر اسی یاد کو تازہ کیا ہے. آپ تمامی حضرات نے اس میں شرکت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اس مسجد کو زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں
حصہ لیا. یہ خوبصورت ٹائلوں والی مسجد نظر آ رہی ہے مجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال جان اولاد میں برکت عطا فرمائے. آپ کو آپ کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ابھی اذان ہوگی اس کے فوراً میں ختم اور